میں دعا کروں گا۔ ایک مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر میں سہیل بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی جی سر میں آپ کا مرید ہوں جی اور مجھے یہ مسئلہ ہے کہ میری گاڑی کے بال بہت جو ہے گاڑی اور سر کے، جی تو بہت پریشان بہت دعائیں بھی کر رہا ہوں کہ اللہ کرے مجھے شفا آ جائے، پر میری گاڑی میں سے رک ہی نہیں رہی، بہت زیادہ خالی ہو رہی ہے۔ یعنی بال کیا ہو رہے ہیں؟ جڑ سے نکل رہے ہیں گاڑی کے بال، جھڑ رہے ہیں۔ جی سر جی کے داڑھی کے بال سر سے جڑ سے نکل رہے ہیں۔ جی ٹھیک جی جڑ سے نکل رہے ہیں گاڑی کے بال۔ جی ٹھیک ٹھیک۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ غذائیں نہیں لے رہے جو غذائیں ہمارے اندر ایک چیز ہے، اس کو میلانن کہتے ہیں، ہماری سکن میں ایک ایکسائم ہے، ایک مادہ ہے، ایک لیکوڈ ہے، وہ آپ وہ غذائیں نہیں لے رہے جو یہ چیزیں بناتی ہیں۔ اور آملے کا مربع، اس میں وٹامن سی بھی ہوتا ہے اور یہ بھی چیز ہوتی ہے، آپ مستقل استعمال کیجئے۔ آپ دن میں 2-3 بار 1 سے لے کر 3 آملے لے سکتے ہیں، 1 بار بھی لے سکتے ہیں، اور یہ کچھ عرصہ آپ لگاتار لیں۔ اور دوسرا ایک کام یہ کریں کہ آملہ، سکاکائی اور ریٹھا، اس کے پانی سے سر اور چہرے کو اچھی طرح دھوئیں، اس کو بھگو رکھیں، ہم مزن لے لیں، ہلکا سا کوٹ لیں اور اس کے پانی سے مستقل دھوئیں۔ اور تیسرا میں آپ کو ایک تیل بتاتا ہوں، اس تیل کو آپ کر لیں، بادام روغن اپنی نگرانی میں نکلوائیں، بادام روغن 1 چٹانک لے لیں، آدھا پاؤ لے لیں، ہم وزن لے لیں، کوکونٹ آئل گری کا تیل، دوسری 2 چیزیں ہو گئی، آپ یہ مستقل 2 چیزیں لے لیں۔ اب ایسا کریں گے کہ جتنی یہ 2 چیزیں ہیں ان میں صرف اور صرف 10 قطرے، یعنی 50 گرام بادام روغن، 50 گرام گری کا تیل، کوکونٹ آئل، کھوپے کا تیل جسے کہتے ہیں، ان میں صرف 10 قطرے آپ نے کسٹر آئل کے ڈالنے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ڈالنا، 10 قطرے، 10 چمچ بھی نہیں، 10 قطرے کسٹر آئل کا ڈالیں، اس کو مکس کریں۔ مکس کرنے کے بعد اب اس تیل پہ آپ نے 11 بار سورۃ رحمان، 7 بار سورۃ یاسین اور 7 بار آخری 4 کل، 11 بار سورۃ رحمان، 7 بار سورۃ یاسین اور 7 بار آخری 4 کل، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 ہو اور اول آخر درود پاک پڑھ لیجیے۔ آپ یہ کچھ عرصہ لگاتار مستقل مزاجی سے کریں اور یہ دوا استعمال کریں، آملے کے طور پہ یہ تیل اور یہ وظیفہ، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے بال گرنا ختم ہو جائیں گے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس سے بال پھر سے سیاہ بھی ہوتے ہیں اور بہتری بھی آتی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو بہت بہتری اور خیر ملے گی۔ آپ یہ کچھ عرصہ لگاتار توجہ سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو صحت ہوگی۔ جلدی نہ کیجیے گا، غذائیت کا خیال رکھیں، اس میں باہر کی چیزیں نہ کھائیں، مصنوعی چیزیں نہ کھائیں، کچی سبزیاں کھائیں، میلانن بڑھے گا، کچی سبزیاں کھائیں، بہت زیادہ کھائیں، اس کا سلاد کھائیں، پودینہ اور دہی زیادہ کھائیں، گوشت، باہر کی چیزیں، بوتلیں اور فاسٹ فوڈ سختی سے چھوڑ دیں۔ گھر میں بھی میدے والا آٹا نہ لیں، سفید آٹا۔ تو یہ کچھ غذاؤں پہ نظر رکھیں، کچھ دعاؤں پہ توجہ کریں، کچھ وظیفے کو اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ آپ کے بال بہترین ہو جائیں گے اور گرنا بھی ختم ہو جائیں گے۔ کتنا بہت ساری چیزوں میں کام آتی ہے، اس کے بینیفٹ آپ کو پتہ چل جائیں گے۔ ہر بندہ اپنے گھر میں ضرور تلسی کا پودا رکھے گا، پکی بات ہے، تلسی آسان چیز نہیں، بہت قیمتی ترین چیز ہے۔ تو یہ جناب عالی اگر آپ گھر میں لے آئے اور آپ نے چند دن 7 پتے صبح، 7 پتے شام میں 4 پتے، ٹھیک ہے، تو آپ نے پتے توڑ لیے اور پانی سے دھو کے اس کو چبا لیا، چبا کے نگل لیا، تو یقین کریں کہ یہ 3 کام، ایک کمپلیٹ سیکٹر ہے، کام کرنے پر آ جاؤ تو پھر سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے کر لیے تو یقین کیجئے کہ جو کثرت پسینے کی شکایت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ لوگ جن کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پسینے میں بدبو بہت زیادہ ہے،
ٹھیک ہے. وہ لوگ جن کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پسینے میں بدبو بہت زیادہ ہے، تو وہ حضرات جو ہے یا تو پپیتے کھانے کا استعمال بڑھا دیں. پپیتا جب اپنے سیزن میں ملتا ہو وہ کھا لیں پیٹ بھر کے، ایک ٹائم پہ کھانا ہی چھوڑ دیں، پیٹ بھر کے پپیتا کھا لیں، 7 دن کھا لیں تو وہ ٹاکسن نہیں ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ سوزاکی زہر ہوتا ہے جس میں پسینے میں بدبو ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، گٹر جیسی بدبو ہوتی ہے. تو سوزاکی زہر میں گٹر جیسی بدبو ہوگی، بواسیری عضلاتی زہر میں کھٹاس ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر اعصابی پسینہ ہے تو اس میں کھار ہوگی. ٹھیک ہے نا. جیسے آپ نے اکثر بابا جی دیکھے ہوں گے، وہ کہتے ہیں پتر قمیض لے آؤ، وہ قمیض آپ نے لپیٹ، رات کی پہنی ہوئی قمیض لے آؤ، وہ قمیض آپ لپیٹ کے دیتے ہو، بابا جی سنتے ہیں، خواہ مخواہ میں کچھ پڑھتے بھی ہیں، کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کسی پڑھنے کی ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ وہ قمیض سونگ لیں، کام تو اچھا نہیں ہے جو سونگتے ہیں ان کے لیے آسانی کر دوں. ٹھیک ہے نا. تو وہ سونگ کے آپ فیصلہ کرتے ہو کہ بندے کے اندر زہر کون سا ایکٹیو ہے. اگر اس کی قمیض میں، رات کی پہنی ہوئی قمیض میں کھار کی بدبو آ رہی ہے تو اعصابی آتشی کی امراض کا شکار ہے، عضلاتی علاج دے دیجیے. ٹھیک ہے. اگر اس میں کھٹاس کی بدبو آ رہی ہے تو وہ عضلاتی بواسیری زہر کا شکار ہے، اس کو غدی کے ایریے کی، غدی یونٹ کی دوا علاج دے دیں، پھل بتا دیں. ٹھیک ہے. اور اگر اس میں گٹر جیسی بدبو آ رہی ہے یا سلفر جیسی بدبو آ رہی ہے تو وہ خود غدی یا سوزاکی گروپ کا مریض ہے، اس کو آپ اعصابی دوا سکتے. ٹھیک ہے. پروسیجر سمجھ میں آ گیا. تو یہ جو قمیض آپ سونگ کے بتا رہے تھے، اس میں جو مین کیریکٹر پرفارم ہو رہا ہے کہ آپ اس کی ڈائگنوز کر سکیں کہ اس کو بیماری کون سی، اس کو زہر کون سا ہے. اور تو آپ کو اس میں بھی جو مدد دے رہا ہے اس کپڑے میں لگا ہوا پسینہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پسینے سے بہت کچھ ہوتا بھی ہے. ہاں، روحانی دنیا میں پسینے کے بہت سارے کردار ہیں. ایک کردار میں نے آپ کو بتا دیا کہ جناب علی قمیض سے، اس کے کپڑے کو سونگنے سے، لیکن اس کو اسمیل کرنے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اب آپ نے بڑا بابا جی بننا ہے، آپ نے دیکھا کھٹاس کی بدبو آ رہی ہے تو آپ اس کو بتا دیں پتر تینوں بواسیر بھی ہے، تیرے پٹھوں سے درد بھی ہے، جی تینوں خون بھی آندا ہے، تو گوشت کھاتا ہے تو تیرا دل بھی دھڑکتا ہے، شام ہوتی تو تیرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، بارش ہوتی تو دل کی دھڑکن بند ہونے لگتی ہے. وہ بولے گا بابا جی تو بڑے پہنچے ہوئے. بابا جی پہنچے ہوئے ہوں گے، لیکن کردار جس میں ادا شکتی جو بول رہی ہے اس کی قمیض پہ لگے ہوئے پسینے اور اس کی بدبو کی بول رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ قمیض سونگ کے جو بتانا ہے اس میں بھی کردار آپ کا پسینہ ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے. پیچھے کالے رنگ کے موکل نہیں بتاتے بابا جی کو، پسینے کی اسمیل بتاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آسان ترین بات میں نے بتا دی، مشکل اس میں کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. کھٹے پھل کھا لیں، اچھا پھل کھا لیں، اور جناب علی کھٹا پھل مراد سیب کھا لیجیے اور کینو کھا لیجیے، فروٹو کھا لیجیے. ٹھیک ہے. اور جناب جب بھی نہائیں تو کوشش کریں کہ، کہتے ہیں حالانکہ اس کی 60 سال عمر تھی اور وہ مجھ سے بھی چھوٹا نظر آ رہا تھا. جیسے ہمارے دوست آدھے گھنٹے والے دوست نے کہا کہ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ بندہ 10 سال عمر سے پیچھے چلا جاتا ہے. آدھے گھنٹے والے دوست نے کہا کہ ان کو اس کے آدھے گھنٹہ بھی فائدہ ہوا اس کا. ماشاء ہاں. اور جی اچھا، یہ چھوٹا سا ٹوٹکا ہے، چھوٹا سا ٹوٹکا. آپ صحت مند ہیں، چٹکی چٹکی لیتے رہیں.